السلام علیکم معزز دوستو، سٹوری لائن میں خوش آمدید۔ سٹوری پہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج میں آپ کو منٹو کا افسانہ سناؤں گا۔ منٹو کہتے ہیں، اب تمہیں کیا سمجھائیں، تم خود پنجاب کے سپوت تھے۔ تم نے اپنی تحریروں میں جب جب عورت کو اسکرٹ ساڑی پہنائی، ہم نے کہا یہ عورتیں تو ہیں ہی آوارہ، کوئی یہودن، کوئی بنگالن، کوئی ہندو تو کوئی نور جہاں۔ لیکن شلوار تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پہنتی ہیں۔ حالانکہ میرے معزز جج ساتھیوں نے تمہیں کالی شلوار کے مقدمے میں بری کر دیا، لیکن ایک سوال جو مقدمے کے دوران تم سے پوچھنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ منٹو میاں، آپ بار بار شلوار میں کیوں گھستے ہیں؟ کالی شلوار کی مرکزی کردار سلطانہ اداس ہے۔ شاید اس لیے اداس ہے کہ بڑے شہر میں تنہا ہے، اپنا جسم بیچ کر زندہ ہے۔ بس اسے ایک ہی دھن ہے کہ کسی طرح ایک کالی شلوار مل جائے تو عزت سے عاشورہ تو ہو سکے۔ میاں منٹو، اگر آپ آج وہ کہانی لکھ رہے ہوتے تو سلطانہ آپ بھی اداس ہوتی۔ اس کی زندگی کو بڑے خطرے ہوتے، کیونکہ عورت ساتھ ہے، اکیلی ہے، اوپر سے بے سوا ہے۔ لیکن اس کو سب سے بڑا خطرہ اس لیے ہوتا کہ عاشورہ منانے کا شوق ہے اور کالی شلوار پہننے پر بھی مصر ہے۔ کالی شلوار کا شوق ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا۔ کچھ ایسے لوگ بھی اس افسانے کو ثبوت کے طور پر پیش کرتے جنہیں افسانے پڑھنے یا لکھنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا، ہم جو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عاشورہ منانے والے سب نعوذ باللہ سلطانہ کی طرح رنڈیاں ہیں۔ عاشورہ منانے والے کہتے کہ منٹو کو کروڑوں مومنین میں سے صرف ایک بیسوا ہی نظر آئی۔ دیکھو، عدلیہ تو فرقہ وارائیت کے چکر میں نہیں پڑتی۔ ہمارے پاس تو اگر کوئی پیش بھی کیا جاتا ہے تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہی کام کر رہا ہے اور رہا کر دیتے ہیں۔ ہمیں کالی شلوار پر جو اعتراض تھا وہ نہ عاشورہ پر تھا نہ کالے رنگ پر۔ اگر اعتراض تھا تو شلوار پہ تھا۔ اب تمہیں کیا سمجھائیں، تم خود پنجاب کے سپوت تھے۔ تم نے اپنی تحریروں میں جب جب عورت کو اسکرٹ ساڑی پہنائی، ہم نے کہا یہ عورتیں تو ہیں ہی آوارہ، کوئی یہودن، کوئی بنگالن، کوئی ہندو تو کوئی نور جہاں۔ لیکن شلواریں تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پہنتی ہیں۔ اب تم کالی اسکرٹ کہہ دیتے، کالی ساڑی یا کالا غرارہ بھی چل جاتا، کالی دھوتی بھی کہہ دیتے تو ہم سمجھتے کہ گاؤں کی کوئی الڑ دوشیزہ صراط مستقیم سے ہٹ گئی ہے۔ لیکن شلوار تو نہ صرف ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بلکہ ہمارے ہمسایوں کے ہمسایوں کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پہنتی ہیں۔ اب یہ کون چاہے گا کہ کہانی تو ایک بیسوا کی پڑھ رہا ہو اور ذہن میں اپنی ماؤں بہنوں کی شلواریں لہرا رہی ہوں۔ چلو مانا کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری بیسوا سلطانہ ایک اداس عورت ہے۔ صبح سویرے ریل کی پٹریوں کو دیکھتی ہے، پھر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی ہے اور سوچتی ہے کہ زندگی کی پٹری پر دھکا دے کر اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ کانٹے کوئی اور بدل رہا ہے۔ سلطانہ جو مرضی سوچ لے، رہے گی تو رنڈی ہی۔ تم بار بار پوچھتے ہو کہ اس زندہ لاش کی کہانی کو کوئی فحش کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کون ہے جو اس کہانی کو پڑھ کر سوچے گا کہ کہیں سے سلطانہ جیسی بیسوا ڈھونڈ کر لاتا ہوں۔ منٹو میاں، دلوں کا حال تو قادر مطلق ہی جانتا ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جب ہم سلطانہ کی کالی شلوار کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں صرف اپنی ماؤں بہنوں کی شلواریں ذہن میں آتی ہیں، اور بات جب شلوار سے شروع ہو تو وہاں پر نہیں رکتی، کھول دو تک جا پہنچتی ہے۔ معزز دوستو، آپ کو کیسا لگا افسانہ؟ اگر آپ کو افسانہ پسند آیا ہو اور تحریر پسند آئی ہو تو سٹوری لائن چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اس طرح کے اور اس سے بہتر افسانے آپ کی پہنچ تک آسانی سے پہنچا سکیں۔ شکریہ، تھینک یو۔